لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله الحاديين المهديين وعلى أصحابه الحاديين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. آواز بلند پڑھیے دوبارہ. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی رحمت کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے سے اپنے کو شرف بخشا ہے. دعا ہے کہ اللہ کے کائنات میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پر توفیق عمل نصیب فرمائے. حضرات محترم، رجب المرجب کا مہینہ، اس کی آج 6 تاریخ، اور اس مناسبت سے میں انشاءاللہ چند ایک معلومات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے تو اس کا ایمان دیکھو کہ وہ صاحب ایمان بھی ہے کہ شعبدہ بازی ہے. سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھنا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے. پھر اس کے بعد پرہیزگاری کی وہ متقی ہو، صاحب تقویٰ ہو. اگر وہ صاحب تقویٰ نہیں ہے، متقی نہیں ہے، متشابہات سے نہیں بچتا، ٹھیک ہے اس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، پر اللہ کے ولیوں کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا. بنی اسرائیل میں بھی ولی رہے ہر دور میں، ہاں، لیکن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے نبیوں سے افضل ہیں، ایسے ہی جیسے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، بیائنے ہی اس امت کے ولی ان ولیوں سے افضل ہے. یہ اللہ جل وعلا کا کرم ہے اس امت پر. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی، کیونکہ سارے نبی اپنے اپنے دور میں وہ اپنے امتیوں سے اپنے کلمے کا پرچار کرواتے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن خود وہ کلمہ وہ پڑھتے جو ہم پڑھتے.
خود وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی کلمہ پڑھنے کی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، حضور فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اور تم نبی کی مثل کجا بنو گے؟ تم تو کلمہ پڑھنے میں بھی نبی جیسے نہیں ہو، کیونکہ ہمارا کلمہ اور ہے، نبی کا کلمہ، اور اگر وہی کلمہ ہم پڑھیں جو نبی پڑھتے تھے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتے تھے نا، تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیے، جو کلمہ میرا نبی پڑھتا تھا، ہاں کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے رہ گئی اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی کہہ کے تو دکھائے گا۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ حضور کہہ سکتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور سرکار نے فرمایا اس کے بعد جو یہ کہے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، بس جب میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ہم کلمہ پڑھنے میں اپنے نبی جیسے نہیں ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ دائرہ اسلام میں آئیں گے نا، وہ یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر قیامت تک ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں۔ ہاں، سورج اگلوں کے نکلے اور ڈوب گئے، اور ہمیشہ شفق افق پہ رہا ہے سورج تیرا۔ یہ پیر نصیر الدین گولڑے کا بابا بول کے کہتا تھا، اس نے کہا پہلے کوئی سورج نکلے چمکے لیکن ڈوب گئے، لیکن میرے آقا تیرا سورج نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا۔ بریلی کے بابے نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا اللہ غنی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ولیوں کو جو شان عطا فرمائی ہے، وہ کسی امت کے ولیوں کو، یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں دھیان سے بولنا ان کے آگے۔ ہاں کیوں؟ فرمایا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ کس جیسے ہیں جی؟ بنی اسرائیل کے۔ اب معراج کی رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر معراج میں جب آسمان کی بلندیوں کو روح جو ہے وہ عبور فرما رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے پیارے رسول ذرا ٹھہریے، میری ایک بات ہے، وہ خلش ہے میرے ذہن میں، وہ دور نہیں ہو رہی۔ فرمایا کون سی؟ کہا آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو میرے جیسا کون ہے؟ آپ کی امت میں میرے جیسا کون ہے؟ ذرا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر، چوتھے آسمان پر نہیں، چھٹے پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے کھڑے آپ نے یوں کیا، اور امام غزالی کی روح کو پیش کر، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ امام غزالی کی روح کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیش کر کے فرمایا موسیٰ یہ ہے میری امت کا عالم۔ بڑے بڑے عالم پڑے ہوئے تھے، پہلے بھی گزر گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ میرے جیسا کون ہے، وہ رول ماڈل کون سا ہے، بتائیے ذرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی۔ اب یہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا، میں کہتا ہوں بخاری پڑھیے، یہ پہلی جلد ہے بخاری شریف کی میرے سامنے پڑھی ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خسف الشمس فی حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا، میرے نبی نے فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو کر سورج کی صلاۃ الکسوف ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کھڑے ہو نماز پڑھ رہے، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے پڑھاتے رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، حالت قیام میں یوں کھڑے کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا ہے، یوں ہاتھ بلند کیا، تقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، حضور نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج عجیب منظر دیکھا ہے نماز میں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا؟ کہا آپ نماز پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے آپ نے دایاں ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر پیچھے کر لیا، کیا نماز میں حکم آ گیا ہے کہ ہم نے بھی ایسا کرنا ہے یا ویسے ہی آپ کی عادت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوئے تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ نماز میں حالت قیام میں تو جو ہے وہ نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے اور تم مجھے دیکھ رہے تھے۔ اقبال کہتا دائیں نہیں شرابہ نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ارے صحابہ کی نماز یا حضور کا دیدار تھا اور کیا۔ ہاں اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، مسلے پر، اوپر چھت بھی ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے یوں دیکھا تو جنت بالکل میرے قریب تھی، حذیفہ جنت بالکل قریب آ گئی۔ میں نے یوں دیکھا پھر جنت میں ایسے وہاں پر بڑے لذیذ قسم کے پھل پکے، جنت کی نعمتیں۔ تو ایک انگوروں کا خوشہ مجھے بہت پسند آیا، میں نے کہا چلو یہ اتار۔ میں نے یوں ہاتھ کیا، میرے ہاتھ میں آ گیا انگوروں کا خوشہ، پھر میں نے پیچھے کر لیا، نہیں جنت کی نعمتیں جنت میں کھانے جانے کے بعد۔ ہاں فرمایا اگر میں اتار دیتا، صحابہ اگر میں لے لیتا نا، یہ نہیں مجھے کسی نے منع نہیں کیا، میں خود ہی منع ہو گیا۔ ہاں اگر میں اتار لیتا تو فرمایا سن لو قیامت آ جاتی، ساری زندگی تم کھاتے رہتے، آنے والی تمہاری نسلیں آگے، ان کی نسلیں آگے، ان کی نسلیں آگے، ان کی نسلیں، قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، دنیا ختم ہو جاتی، مصطفیٰ کا اتارا ہوا انگوروں کا گوشہ ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ انگوروں کا گوشہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا سنیے، اب وہ نبی جو مسلے پر کھڑا ہو اور ہاتھ یوں کرے تو کہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا ہے؟ بولیے ذرا، جنت کہاں پر ہے؟ پہلی یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ مشکات میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، 500 سال لگتے ہیں، پھر آگے 500 سال، پھر آگے 500 سال، 7 آسمانوں کا 35 3500 سال، آگے سدرہ 500 سال، 400 سال، سدرہ سے آگے جنت 500 سال، 4500 سال۔ جو نبی مسلے پر کھڑا ہو مسجد نبی میں اور ہاتھ یوں کرے اور 4500 سال دور چلے گئے، اس کی نظر کہاں پہ جاتی ہوگی؟ کیا بات، اس کی نظر کدھر جاتی ہوگی؟ بھئی ہم یہاں پر کھڑے ہیں زمین پر اور نظر یوں کرے تو ستارے نہیں دیکھ لیتے؟ اقبال کہتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، تیری تو نظر یہاں تک جاتی ہے، امتی تیری نظر یہاں تک کہ تو ستاروں کو دیکھ سکتا ہے اور ہاتھ صرف تیرے قد سے جو ہے وہ 3 فٹ 2.5 فٹ یہاں تک۔ ارے وہ نبی جس کا ہاتھ 4500 سال دور چلے گئے، اس کی نظر یہ جو ہے وہ مدینے سے دور تو نہیں ہے، ہم یہاں پر درود پڑے مصطفیٰ دیکھتے بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی، وہ تو یہ تو زمین پر انگوروں کا گوشہ چھین رہے تھے، ارے وہ تو چھٹے آسمان پر تھے، یوں کیا اور امام غزالی کی روح کو پیش کر دیا، فرمایا اس سے بات کرو موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں امام غزالی سے، مسمو کا تمہارا نام کیا ہے جناب؟ آپ نے تعارف کرایا امام غزالی نے، کیا کہا؟ میرا نام محمد بن محمد بن محمد بن غزالی، دادے کا پردادے کا باپ کا اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو تجھ سے تیرا نام پوچھا تھا، تو اپنے 3-4 پشتے گن گیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟
میں نے تو تجھ سے تیرا نام پوچھا تھا اور تو نے اپنا پورا شجرہ سنا دیا ہے. تو امام غزالی نے کہا حضرت وہ وقت یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاج. بس یہاں تک بات کمپلیٹ ہو جاتی کہ آپ کہتے ہیں یہ جناب عصا ہے. تو آپ نے کیوں کہا تھا اتوقع رہی ہے وہ شبیانہ غنمی والیہ فیہا مارے بکرا. حضرت میں اس سے بکریاں چراتا ہوں ہاں اور اس سے اور بھی کام لیتا ہوں. تھک جاؤں تو اس کو گاڑ کے ٹیک لگا لیتا ہوں. بھوک لگ جائے تو یوں کاٹتا ہوں. کھجور کا درخت بن جاتا ہے کھجوریں لگ جاتی وہ بھی کھا لیتا ہوں. اور اگر جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو آسے کو یوں ڈالتا ہوں تو اجتہا بن جاتا ہے. والیہ فیہا مارے بکرا. اس سے بڑے مقام لیتا ہوں. آپ نے کیوں کہا تھا؟ میرے نبی نے یوں تھپکی مار کے فرمایا غزالی بڑوں سے ادب سے بات کرتے ہیں. تجھے پتہ نہیں یہ نبی ہے اللہ کے کلیم رہ چکے ہیں اور تم اس طرح بات کر رہے ہو. اب یہاں تک بات بس آگے سنیے. امام غزالی خلیور ہو رہے ہیں. اللہ جب امام غزالی پیدا ہوئے نا تو لوگوں نے دیکھا یہاں پر آپ کی پشت پر نشان ہے میرے مصطفیٰ کی. غزالی یہ کون سا ہے؟ کہا آج میں باب موسیٰ سے مکالمہ ہوا تھا تو میرے نبی نے یہ تھپکی دی تھی. اس تھپکی کا نشان غزالی کی تو یہ اس امت کے اولیاء جو ہیں پہلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے. اللہ ہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کے کہتے تھے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ساری کائنات میرے نبی سے پیار کرے پر میرا نبی فرمائے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ہاں تو معاذ کہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے پیار ہے. انی احبک یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے پیار ہے. اور سرکار فرمائے معاذ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کر. میں تجھے کلمات سکھا رہا ہوں. اسے حدیث سے محبہ بالمراسلہ کہتے ہیں. ہاں اور یہ ہر جو ہے وہ شیخ الحدیث اپنے شاگرد کو اسی طرح پڑھاتا ہے جس طرح نبی پاک نے حضرت معاذ سے پڑھایا. وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کسی ایک شاگرد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. کہتے ہیں نا میاں صاحب نے فرمایا تھا 11 پتر یعقوب نبی نے اور ایک کو یوسف پڑھے. ہاں کسی ایک سے پیار ہوتا ہے کسی ایک سے لگن ہوتی ہے. ہاں جی پیر کے مرید بہت ہوتے ہیں لیکن کسی ایک مرید سے زیادہ محبت ہوتی ہے کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. ایسے ہی والدین کو کسی اولاد میں سے کسی ایک بچے سے سارے بچوں سے پیار لیکن ایک سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. ہاں بچے اور بھی تھے لیکن یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے تھے. ہاں ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا معاذ یہ کلمات پڑھا اللہم انی اعوذ اللہم انا ہاں کلمات ہیں اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے حدیث بالمحبہ بالمراسلہ کہتے ہیں. فرمایا یہ ہر نماز کے بعد فرض کے بعد یہ پڑھا کرو. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے بتاؤں وَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ أُمَّتِي میں تجھے بتاؤں میری امت کے اولیاء کی نشانی کیا ہے. یا رسول اللہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے اولیاء کاملین میں سے 70,000 کتنے 70,000 گروہ ہوگا. ہاں جی ان میں سے 70,000 وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر عطا فرمائے. نور کے ممبر. اور فرمایا وہ ایسے نہیں کہ دائیں بائیں اور ایسے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے دائیں طرف ان کے ممبر لگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا. وہ بغیر حساب جنت میں جانے والے بغیر حساب. اللہ
فرمایا یہی نہیں اور بتا دوں؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے ہر 70,000 کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا کہ جاؤ اپنے چاہنے والوں میں سے جتنے بھی ہیں پشت ہاں پشت لے چلو، 70,000 کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ کتنے ملین ہو جائیں گے؟ کروڑوں کے اربوں کے حساب سے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ ویسے کرنی، آپ کا مثال بھی ہے اسی ماں، آپ نے ایک سجدہ کیا تھا حضور کی دستار پہن کر اور جبہ مبارک پہن کر۔ سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات جب لے کے آئے تھے ان کے پاس اور حضور کا سلام بھی دیا تھا، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کتنی امت بخشی گئی تھی؟ نہیں ایسے نہیں مزہ آئے گا، کتنی؟ آدھی امت بخشی گئی، معروف روایت کے مطابق آدھی امت بخشی گئی۔ اچھا ویسے کرنی نہ صحابی ہیں نہ نبی ہیں، ویسے کرنی نہ صحابی ہیں نہ نبی ہیں، تابعی ہیں۔ تابعی ایک سجدہ کرے آدھی امت کی بخشش کروا دے، یہ تو ویسے کرنی کا ایک سجدہ ہے، تو حسین کا وہ سجدہ جو کربلا میں کیا تھا۔ حسین کا ایک سجدہ میرے نبی کے دوشوں پر کھیلنے والا ہے، حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے والا حسین ہے، سرکار کے سینے اقدس میں لیٹنے والا حسین ہے۔ حسین کتنی بلندی پہ پہنچ چکا تھا سنیے، 7 زمینیں نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہیں، بیت اللہ نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، بیت المعمور نیچے ہے، لوح نیچے ہے، قلم نیچے ہے، کرسی اللہ کی نیچے ہے، اور میرے نبی کے قدموں کے ساتھ جو نالین لگے ہیں وہ اوپر، حضور کے جوتے مبارک اوپر، جوتوں کے اوپر پٹلی، پھر رات، پھر بیلی ہے، پھر سینہ ہے، پھر شولڈر ہے۔ حسین یہاں پہ کھیلنے والا ہے۔ جس نبی کے قدموں کے ساتھ نالین لگے اور اتنے اونچے چلے گئے، اس کے کندھوں کے اوپر جو حسین بیٹھا ہے وہ کتنا اونچا ہے۔ ارے ویسے کرنی کا ایک سجدہ آدھی لے گئے، حسین کا ایک سجدہ ان کے کئی سجدوں پہ حاوی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا تھا، دعا مانگ لو جو مانگنی ہے، لیکن فرمایا میں نے کہا نہیں، میں اپنا اختیار حشر پہ موقوف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہا حشر کے دن میں نے اپنی دعا کو سفارش میں بدل دیا ہے، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، دعا کروں گا تو وہ تو ایک لمحے کے لیے ہے، سفارش کا حق میں نے لے لیا ہے، اور میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، حبیب جاؤ سفارش کا حق تجھے لے لیا، جس جس کے بارے میں اشارہ کرتے جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے یوں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ اور حضرت اسامہ بن زید حضور کے محبوب سے آگی نبی پاک، اور ان کا لقب ہے محبوب رسول اللہ، حضرت اسامہ کا، ہاں، اور حضور ارشاد فرماتے تھے اسامہ میں ساری کائنات کا محبوب ہوں، خود رب کا بھی محبوب ہوں، لیکن تو میرا محبوب ہے۔ اسامہ پانی پی رہے ہوتے
ارشاد فرماتے ہیں اسامہ ٹھہرو، تو نے اسی پیالے سے پانی پیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بتاؤ ہونٹ کہاں پہ لگائے؟ پھر فرماتے ہیں عائشہ کاش اسامہ میری بیٹی ہوتی، میں اس کو زیور پہناتا، مدینے کے لوگ رشتہ پوچھنے آتے تو محمد کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ اسامہ سے اتنا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں آپ نے ان کے اوپر یوں چادر دے کے فرمایا سن لو، او اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ پر اولیائی تحت قوائی لا یعرفہم غیری، میرے نبی نے فرمایا سن لو، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں وہ میری رحمت کی چادر کے نیچے ہیں، میرے علاوہ انہیں کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ انہی میں ایک میرے ممدوحات، وقت کے دامن میں گنجائش ہی نہیں باقی رہی۔ ہاں عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، آپ نجیب الطرفین سید، ہاں جی حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی، نجیب الطرفین سید حسنی بھی اور 14 رجب اور 536 ہجری ہے جب سیستان کا علاقہ وہاں پر آپ تولد پاتے ہیں۔ 97 سال 97 ایئرز، اتنے سال آپ نے عمر پائی ہے، اور آپ کے والد بہت بڑے مالدار اور تاجر تھے، یہ نہیں کوئی ایسا غریب گھرانہ تھا۔ آپ کے والد غیاث الدین، آپ جو ہے وہ بہت خدا رسیدہ اللہ والے، اور حضرت عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مریدوں میں سے ایک مرید کا نام ہے، مریدوں کے مرید کا ایک نام ہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ ہاں اور آپ فرماتے ہیں جتنی بار کوئی میرا نام پیار سے لے گا نا محبوب الہی، اللہ کو کہتے ہیں محبوب الہی، اتنی بار ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے مرید، قطب الدین مختیار کاکی ان کے مرید قریب، آپ کے 14 بیٹے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کسی کو بیٹے کا نام ہی نہیں یاد، پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ تھے، کہاں پہ مزار ہے، کون تھے، کدھر آئے کدھر گئے، لیکن مریدوں اور خلیفوں کا سب کو پتہ ہے کہ بابا فرید بھی ان کے گوشتی ہیں۔ ہاں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی بھی انہی کے ہیں، اور خود خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ہرونی بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ ان کے مرید ہیں۔ سنیے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان آئے تھے، حضور نے فرمایا تھا معین الدین تجھے جو ہے وہ تیری ضرورت ہندوستان میں ہے، وہاں پر جاؤ، آپ کوئی ہسٹری پڑھ لیں، کسی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لیں، اس ہمارے علاقے بڑے صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آیا یہاں پر، کسی نبی نے آ کر اور کسی صحابی نے یہاں پر آ کر دین کی تبلیغ نہیں کی، یہاں پر دین پھیلا ہے تو اولیاء کاملین کی وجہ سے۔ لاہور میں داتا علی حجویری نے ڈیرا لگایا، ان سے پہلے میرا حسین سنجانی آ چکے تھے آپ کے پیر بھائی یہاں۔ ہاں داتا صاحب کا جنازہ انہی نے پڑھایا تھا، میرا حسین سنجانی، اللہ، ہاں میرا حسین سنجانی کا جنازہ جو ہے وہ داتا علی حجویری پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے پیر نے فرمایا تھا شیخ ابو الفتلی نے کہ جاؤ تمہاری لاہور میں ضرورت ہے، کہا حضرت میرا ایک پیر بھائی ہے میرا حسین سنجانی، فرمایا نہیں تمہاری ضرورت ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں
کہ جب تم میرا جنازہ لے کے جاؤ گے بھاٹی کے دروازے سے جو سفید ریش اندر آئے گا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. اور ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے جب سے توبہ کی ہے پھر حرام کا لقمہ یوں نہ لیا. جب سے توبہ کی ہے حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہ اترا ہو. جب سے توبہ کی ہے اس کے فرض تو فرض رہ گئے کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو. جب سے توبہ کی ہے پھر اس نے اپنا زار بند حرام کے لیے نہ کھولا ہو. صفے بن گئی. کسی نے کہا دیکھو جی پیر صاحب کتنی بڑی شرط لگا گئے, اتنی بڑی شرط, اور یہ کیسی ہوگا؟ اور کوئی ایسے بھی تھے جو چاہنے والے تھے اللہ والوں کے. ہاں اگر اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں تو چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. ہاں مزہ وہیں پر آتا ہے جہاں دشمن بھی ہو اور چاہنے والا بھی ہو. ہاں پھر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ابو جہل آ کر میرے نبی کو دیکھ کر کہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت, میں نے آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں دیکھا. میرا نبی فرمایا تو نے سچ کہا ہے. پھر یارے غار آ جائے, یارے مزار آ جائے, ابو بکر صدیق آ کر کہے یا رسول اللہ ان آنکھوں نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے. میرا نبی فرمائے ابو بکر تو نے سچ کہا ہے. صحابہ کہے یا رسول اللہ ابو جہل آیا اس نے یہ بات کی آپ نے کہا سچ کہا ہے, اور ادھر یار غار آیا وفاش یار آیا اس نے آپ کے حسن کی تعریف کی آپ نے کہا سچ کہا ہے, بتائیے کیا معاملہ ہے. فرمایا سنو میری ذات ایک آئینے کی مانند ہے. ابو جہل نے اپنا آپ دیکھا تھا اس شیشے میں. اقبال ہی کہتا رخ مصطفیٰ ہے کہ وہ آئینہ ایسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز میں نہ ہی میری چشمے خیال میں. ہاں اللہ غنی کہا اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا اس لیے, اور فرمایا ابو بکر خود سونا ہے. وہ جب میرے سامنے آیا تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی نا. اللہ اب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوت ہو جاتے ہیں. اس دار فانی سے چلے گئے, جنازے کی صفیں بن گئی, اعلان ہوتا ہے مصلی امامت پہ آئے, لیکن شرطیں یہ ہیں حضرت کی, یہ 3 شرطیں پھر وہاں پر دہرائی نہیں. 5ویں سب سے وقت کا بادشاہ نکلا. نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. خدا کے واسطے کعبے کا پردہ نہ اٹھا وائس. کہا وہ 5ویں سب سے وقت کا بادشاہ شاہ شمس الدین التمش وہ روتا ہوا باہر آتا ہے, کہتا پیرا میں تے چھپ چھپ کے انہوں دی اللہ دی عبادت کرنا سا جو سانو بھی ننگیاں کر گئے. کہا کسی کو آج تو بھئی بس آج تو بس کرامت ہونی چاہیے, اور کرامت بیان کرنے کے لیے پیروں نے باقاعدہ بندے رکھے ہیں اپنے ساتھ. ہاں جی وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں نا تو نہیں بس اٹھنی سیدھی الٹی سیدھی جو بھی تیرے ذہن میں آئے نا. ساڈے حضرت صاحب جناب یہ رات مکے عشاء پڑھتے ہیں تو فجر مدینے پڑھتے ہیں. ہاں جی ایسی ایسی باتیں, اور الٹ پلٹ بھلا وہ ساری رات خراٹوں پہ کراٹے لیتا ہو, ساری رات ہوتا ہو. شیخ سعدی کی ایک حکایت مجھے یاد آ گئی, یہاں پر ضمناً سنا دوں. ہاں جی میں خود پیروں کے ماننے والا ہوں, اللہ معاف کرے, میں صحیح پیروں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ان کا جو ہے وہ پاؤں کی جوتیاں جو ہے نا, اللہ غنی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ نے اپنے مرید امیر خسرو کو فرمایا نا کہ جاؤ چلے جاؤ اب یہاں سے تھوڑا سا وہاں پہ چلے جاؤ, فلاں علاقے میں تمہاری ضرورت ہے. تو چلے گئے. کوئی آیا اس نے آ کر کہا نظام الدین اللہ کے نام پہ کچھ دو. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جوتے ہی لے لیے. فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ. وہ کہنے لگا میں نے ان کو کیا کرنا, یہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور یہ پرانے سے جوتے میں نے ان کو کیا کرنا ہے.
آگے جب اس علاقے میں پہنچا نا تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جوتے لے کر تو امیر خسرو کہنے لگے یار تاڑے کو مینوں میرے پیر دی خوشبو آؤندی تاڑے کو مینوں میرے پیر دی یار دسو کی شے ہے تاڑے کو؟ انہاں کہا جی ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں لیکن اے جتیاں نے ایک بابے دیاں انج کھولیاں نا تے آپ نے فرمایا یار مینوں بیچ دیو کنے دیاں بیچنیاں جو انہاں کہا جناب جو مرضی دے دیو سانو کی سانا اسی تے بیچنیاں نا اٹھے جا کے بیچ دیاں گے انہاں کہا جناب گل کرو 70 اونٹ دے دیتے بابا سازو سامان 70 اونٹ دے دیتے فرمایا میرے پیر دیاں جتیاں دے دیو یار ہاں جی انہاں کہا ہویا بابا کملا ہویا 70 اونٹ ہی دے چھڈے سوا جتیاں دے بدلے ہاں جی انہاں کی کیتا وہ جتی لے کے نا ایتھے رکھ کے تے اوتے دستار بن ہاں دستار بن لی انہاں کہا اوئے یہ تے میرے پیر دیاں جتیاں ہیں اللہ وہ موچی کو گئے نا انہوں نے کہا جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مریض جتی لے کے گیا انہوں نے کہا یار جتی دے گانے انہوں نے کہا یار جتی بڑی سونی ہے کندی انہوں نے کہا جی رب دی کندی ہے رب نے کملا ہو گیا ہے رب جتیاں پاؤں اے کی گل کردا پیا وہ جناب فیصلہ کورٹ چ گیا کر بادشاہ نے سد لیا انہوں نے کہا ادھر آئے نا تو کتوں آیا مجروب جی ہے ملنگ جی ہے رب دی جتی انہوں نے کہا کدی جتی انہوں نے کہا جی رب دی ادھر خواجہ صاحب بھی اپنے مریضاں دے نال جڑا نا وہ ٹہلتے سفر کرتے آپ بھی چلے گئے ویکھیا بھی اتنے رش کاہدا ہے تے ویکھیا مریض بیٹھا کٹہرے چ کھڑا تے معاملہ جتی دا چلن دیا اللہ ونی جو مریض انہوں نے کہا دلیل دے انہوں نے کہا جی اللہ فرماتا اللہ نور السماوات والارض زمین آسمان دے اندر جو بھی ہے سارا رب دا ہی نور ہے تے بادشاہ جا کے جتی نو زمین چوں کر دے میں ایک ویسے ضمن گل کی مجروبانہ ہے ہاں جی یہ عشق والے نہیں گلاں نے کوئی انہوں دلیل نہ بنا لے اچھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نال امیر خسرو دا اتنا پیار سی کہ آپ کہتے اگر شریعت اجازت دیتی نا امیر خسرو تے میں تے تو ایک قبر چ جاندے مینوں تیرے نال اتنا پیار لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی علامہ اقبال قلندر لاہوری گئے نا دربار تے اتنے جا کے حاضری دی تھی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد ام جددا یجدد تجدید فہو مجدد انہاں پتہ ہی نہیں مجدد ہوندا کیوں آندے کیوں نے مجدد ہاں جی اتنے جا کے میں حاضر ہویا تو پھر ہویا کی کہندے میں وہ جناب اس طرح قبراں برابر تھا پہلو سن قدماں والے پاسے قدماں والے پاسے امیر خسرو دی انہاں کہا جی میرے پیر دے قدماں چ میری قبر بنایا ہے ہائے ہائے وہ جدوں جتی رکھی آپ نے وہ گل اتنے رہ گئی آپ گئے تے پیچھوں خبر آئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی فوت ہو گئے تے امیر خسرو دے نال ایک آپ دا خلیفہ چون والا تے انہیں دسیا حضرت صاحب پیر صاحب وصال فرما گئے تے آپ نے کہا اے خسرو اب کیا جیوت ہو جب پیر نہ تھیوے تھے اے گل کہتی تے فوت ہو فوت ہو گئے قدمہ دے وچ دفن کر دیتا آپ اورنگزیب عالمگیر نو خواب دے اندر ملے فرمایا اے تینوں پتہ نہیں میں لتاں نہیں سیدھیاں کردا پیا میرا لاڈلا مریض میرے پیراں نے دفن کر دیتا جے انہاں علماء نو اکٹھا کیتا علماء اے مشورہ آپ نے فرمایا بھی اگر تے 3 دن خواب انج ہی آوے تینوں تے پھر حقیقت ہے پہلا خواب وہم ہے اخیر 3 دن آیا وہ چک کے آپ نے نال دفن کر علامہ اقبال کہتے میں کیا بھی انہاں دی خواہش سی کہ اگر شریعت اجازت دیتی تے ایک قبر دے اندر تے چلو میں انج کرنا اقبال کہتا میں انج اپنی قمیض پاڑ کے نا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا یا دامن یزداں چاک یا اپنا گرے باج ہاں اقبال کہنا میں انج قمیض پاڑ کے نا ایک ٹک ادھر بن دیتی گرا تے ایک ادھر بنتی کیا حضرت صاحب چلو انج نہیں تے میں انج تے ملا ہی سکنا انج تے ملا ہی سکنا نا تے پھر اقبال کہتا جب میں باہر آیا نا باہر آیا انج میں نہ سن زمین دے خزانے نظر آ جاندے کہ انج میں جا لا محفوظ دیاں لکھیاں پڑھ لیندا ہاں تے پھر کہندا نیٹ تھے او جڑا یورپ دا بڑا فالا سی او ملحد ہو گیا جناب جی او دہریا جا بن گیا انہیں کہا نہیں رب تے ہوے گا ہی نہیں تے معاذ
اقبال کہتا کاش تو ہون نونا کتے ایس ٹائم ہوتا تو نیٹ چھے تے پھر اقبال نے اینج پھڑتا پاؤں تو اینج پھڑ کے تے لے جاندا کتے کہندا کھلوتا ایتھے ہی ہوتا لیکن رب دے دربار میں اس کا پڑتا تھا ہاں یہ مینوں میرے پیر دے تو خیر مل گیا اللہ ولی پنجویں صف چوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے جنازے واسطے وقت دا بادشاہ اے کہہ کے نکلیا لے ہن کسے میں نہ ہن کسے وقت دے بادشاہ نوں کہہ دوں تے پھر انہوں نے کل بلا نہیں آتی تو جنازہ کی آنا ہاں جی حقیقت ہے وہ بادشاہ ہوئے سن جڑے جناب سب زندہ تھا اور اللہ والے کے نام پیار کرنے والے اس وقت اللہ والے بھی ایسے تھے کہ خواجہ ابو نصر خرقانی کے فرمان سلطان محمود غزنوی فتح تاں ہے جی کہ فقیر کی کمیز نو کے رکھ کے دعا مانگے گا اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آج جنہ دا عرس ہے اکبر بادشاہ کون جنہیں دین الہی دیا کئی پامال کر دیتی ہیں انہیں کہا جی السلام علیکم نہیں کہنا کی کہنا جی اللہ اکبر بس وہ آپ دا نام ہوگا اکبر وہ نال وہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کروں گا نا وہ کہتا جیڑا ملے ہو کہے ایک دوسرے نے مسلمان کہنا اللہ اکبر دوسرا کی کہے گا وعلیکم السلام نہیں کہنا جلا جلالہ ذل الہی جو انہوں نے جلا جلالہ مسئلہ بن گیا انہیں ہندوؤں واسطے انہوں نے حمایت حاصل کرنے واسطے انہیں کہا خبردار کسی نے گاہ نہیں ذبح کرنی دین الہی کا نام ہی بدل دیتا انہیں دین اسلام تو دین الہی رکھ دیتا ہاں عجیب تو عجیب تبدیلیاں آ رہی ہیں تو پھر اللہ جیڑا بھی بچہ انہیں پھر ہندوؤں کی ہور حمایت کرنے واسطے ایک ہندوانی دے نال شادی بھی کر لی جودھا رانی اندر نال شادی بھی کر لی جڑا بچہ پیدا ہوگا فوت ہو جاتا جڑا بچہ پیدا ہوئے فوت ہو جائے جڑا بچہ پیدا ہوئے وہ بڑا پریشان ہو گیا میں بڈھا ہو رہا ہوں میرے تخت دا بادشاہ وہ جانشین کون بنے بڑا پریشان ہو انہوں ایک بندہ کہنے لگا گل سن میری اون دا ہی وزیر اکبر بادشاہ کہنے لگا بادشاہ سلامت جے تے اپنا جانشین چاہنا ہے نا تے ایتھے ایک اللہ والا ہے نہیں یار اللہ والا ہے انہوں نے کہا اچھا کیڑا اللہ والا میں نام دس انہوں نے کہا ان کا نام ہے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ ہاں جی یہ بابا فرید دے گا مریداں وچوں ہاں جی انہاں دے تعلقداراں وچوں انہوں نے کہا ان دے کول چلے جا مینوں پتہ ہے کہ وہ دعا کر دیتی تے تینوں اللہ ضرور عطا فرمائے بادشاہ نے کہا اچھا فیصلہ سویرے کرا ابو الفضل ارگے فیضی ارگے جڑے بد عقیدہ سن انہوں کہا گل سن بادشاہ سلامت سانوں پتہ لگا ہے تو ایک جڑا نا اللہ والے کو جاننے ہیں شیخ سلیم چشتی کو انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا یار جے دینا ہے کہ اللہ نے انج بھی دے دینا ہے انہیں کو جایا تینوں زیادہ انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے بڑے دیتے پر نہیں رہا پر مینوں میرے تخت دا جانشین چاہیے چلیے تے صحیح کہڑا انہیں مینوں منہ چھپا لینا ہے گیا نا جا کے سلام دعا ہوئی آپ نے فرمایا تیرا فیض ساڈے کو نہیں تو کون ہے انہوں نے کہا جی میں سلطان الہند آپ چلا جا گئے انجاسا مار کے تھلے فرمایا تو سلطان الہند نہیں سلطان الہند کوئی اور ہے سلطان الہند کوئی اور ہے انہیں کہا وہ جی وہ کون ہے فرمایا انہوں معین الدین چشتی آتے ہیں چشتی آندے نے وہ کیا حضرت صاحب وہ کتنے فرمایا اجمیر کے اندر جی موجود نے فرمایا دنیا تو چلے گئے دنیا تو چلے گئے انہیں کہا انہوں کو جانا فرمایا تیرا فیض اٹھے ہے چل اٹھے بادشاہ اتھے واپس آ گیا کہ آن کے رات اپنی بیگم نو آندا بھی سویرے میں اجمیر جانا
محل च खबर फैल गई। वो जेडे ओ जे है ना विच ओ जे बंदे जेडे अल्लाह वाले तो लोकां नाल हर दौर च हुंदे ने। हाँ जी, हर दौर च हुंदे ने किसी ना किसी शक्ल के अंदर, हर दौर च हुंदे ने भी ना 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 इत्थे की पिया ना। कहने लगे बादशाह सलामत एक पत्थरों के ढेर में तेनों की देना है, तू तो आप लोगों दी झोलियां भरना है, खैरात ही नहीं करना है, तू तो एक पत्थरों का ढेर। उन्होंने अरसा हो गया तारे मन ने कहा बस खबरदार मैं राजा कर लिया, मैं जाना है। अकबर बादशाह पैदल तुर पिया, नाल सफाई ले ले पैदल। उन्हें कहा जाना भी पैरों नंगे है। किवें जाना है? हाँ, पैरों नंगे। वक्त का बादशाह होवे ते पैरों नंगा होवे ते मीलों के हिसाब नाल टुरे। जदों पहुंचे ना उत्थे दरगाह ते ख्वाजा साहब की दरगाह ते जाके कदम वाले पासे बह के रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू करता बहुत ज्यादा रोया। फिर इंज जिहड़ी चादर उत्ते पई ना उहनूं सिर ते लै के मजीद रोया। कहता मैं इन्ना रोया कि मेरे दिल को तसल्ली होगी कि तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। एक इत्थे भी मुफ्ती बैठा है ना, मेरे नबी ने फरमाया ना, फरमाया सहाबा ने अर्ज की यार सीधा गुनाह ते नेकी की है, फरमाया कि पूछण की लोड़ नहीं है, इस मुफ्ती नूं भी कदी पुछ लिया कर। इत्थे भी बैठा है, जे वो कह दे ना ठीक है तो फिर वो ठीक है, जो कह दे नहीं फिर गलती। अच्छा वो जनाब कहना मैं मुतमईन हो के वापस आया, लोग चीम गोइयां करनियां शुरू कर दियां, लै वेखो भलाई भी कभी होया, खबरों तो भी होया तो फलान तो भी। एक दिन होया जनाब ऐलान हो गया कि जिले इला तुहानू मुबारक होवे, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बेटा अता फरमाया। बादशाह ने देखा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा कहने लगा या अल्लाह तू ही जिंदगी देने वाला है, अल्लाह पाक ने दिता ही पहले भी देना से ते लै जाना से, हुण दिता ही ना, एक अल्लाह वाले दी दुआ दे नाल अल्लाह पाक जरा जिंदगी भी अता फरमाई। बहुत खैरात की थी, बड़ा जश्न होया। अल्लाह वली ते बादशाह ने फिर उत्थे नजराने के तौर पर 100 मन की देग चढ़ाई। किन्ने दी? 100 मन। बोलो आ तुहानू ते नहीं आंदा? 100 मन की देग उत्थे चढ़ाई। इहदा पोता औरंगजेब आलमगीर उहने 90 मन की चढ़ाई। अज भी दोवें देगां उत्थे पकदियां। हाँ जी, ते लंगर दुनिया खांदी है। हाँ, वो अकबर बादशाह ने चढ़ाई जनाब 100 मन की फिर देग। उन्हें पुत्र का नाम रख दिता वो साहब पीर की वजह तो जिन्हें रहनुमाई की ख्वाजा साहब की दरगाह दी सलीम, जिहड़ा नूर नूर नूरुद्दीन के नाम के नाल मशहूर होया। हाँ जी, इनका नाम फिर नूरुद्दीन रखा बाद। अच्छा इनू आपदे पीर नाल हज़रत शेख सलीम नाल इन्ना प्यार आ कि एक गुलाम ने ना उन्होंने तोहीन करती। इनू पता चलिया भी उन्हें तोहीन की मेरे पीर की, तो कहन लगा जल्दी करो इनकी जबान इथों पिछे कुत्ती चो सराह करके पिछों खिंच के मेरे सामने लिया। वो इनकी बीवी का बड़ा मुंह चढ़िया सी नूर जहां का। हाँ, उन्हें उनकी सिफारिश पवाई भी क्या ना आपके पीर अज मेरी बन गई है, उन्हें तो कढ़ देनी, उन्हें जो कहता हो जाना। उन्हें बड़ा क्या वेख ला मेरे वाल वेख, इधर वेख उधर वेख। उन्हें कहा कोई नहीं, मैनू मेरा पीर दसदा। हाँ बस जो मर्जी कर, इनकी जुरत किवें पई खावे मेरे नाम ते मेरे पीर दी गुस्ताखियां करे। और जनाब जी इथों मार के ना खंजर दे नाल सुराख करके जुबान इंज खींच के प्लेट इंज रखती। उन्हें नाल ही किया, उन्हें कहा सुन लो इन्हें ते कीती मेरे पीर दी गुस्ताखी ते मैं जबान कट दी है, ते जिन्ना चेर इहो जे बादशाह रहेंगे ना कोई मेरे नबी दी भी गुस्ताखी नहीं करेगा। दीन नबी दा वांग यतीमा। हाँ जी, घर घर धक्के खावे और कित्थों लभिए उमर बहादुर जेड़ा रोंदियां नूं गल आवे। हाँ जनाब हुण ते गल्लां ही खत्म हो गईयां ना, हुण ते मैं ना बड़ियां तवीलां ते खरे की जनाब जी हो रहा है।
हाय 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 अल्लाह गनी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अताए रसूल सुल्तान अल हिंद बड़े बादशाह हिंदुस्तान के अंदर आए, उन्होंने दीवे बुझ गए, कब्रां के नामो निशान मिट गए। 800 साल तो भी जिंदा गुंबद नूर दे रहा है। और हर मजहब का बंदा भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें मुसलमान है, भावें नहीं, आप दी दरगाह से जाके हाजरी दे रहा। और ख्वाजा साहब का तरीका सी जेड़ा भी आउंदा उहनूं लंगर खवाउंदे, वो भावें हिंदू हुंदा भावें दूसरा, लंगर खवाउंदे। एक मुंडा बाहर पढ़न गया, पढ़ के जो आया ना असर तो बाद ख्वाजा साहब अपने वो खैमे दे विच बैठ के ना ते रोंदे होंदे। उन्हें एक दिन आपकी मां नूं आख्या, अम्मी ए मुसलमानों का साधु क्यों रोंदा है? उन्हें कहा, पुत्र मैनू को नहीं पता, पूछ नहीं जाके। अगले दिन आ गया, कह लगा, बाबा तू रोना क्यों? क्या मैं बड़ा अरसा अपने पीर को रहा तो मैनू मेरे पीर की याद आती। वो कह लगा, अच्छा मैं तो सुनिया सी कि जुदाई च रोना आता है, तो मैनू की पता भी मुहब्बत भी रोईदा है। पर मैं पुत्र तेनू पता ही नहीं, तू हाली उस मकाम तक नहीं पहुंचया। तो कहता जी मैं किवें पहुंचागा उस मकाम तक? पर मैं भाई 2 शर्तां ने, कलमा मेरे नाने का पढ़ ला ते मेरा अकीदतमंद बन जा। उन्हें कहा जी अम्मी नूं पुछ के दसांगा। अगले दिन अम्मी को पूछा तो अम्मी ने कहा, पुत्र मैनू पता तू बचपन तो ही बड़ा सिद्धी, जड़ी गल ते अड़ जाना पूरी करना, तो जा जाके पढ़ ला ते नाने का कलमा, फेर की होएगा। आन के कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो कहता हाँ जी हुण की हुक्म है? फरमाया हुण 3 महीने तू मेरे कोल रहना। 3 महीने रखिया कोल, नमाज के वक्त ते नमाज ते कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, कुछ इलम दसिया, कुछ और मसाइल ते गुफ्तगू चलती रही। 3 महीने के बाद फरमाया हुण तेरियां 3 छुट्टियां जा घर चले। घर आया ना मां दे कोल, ते मां ने रोटी दी, ते रोटी भन के ना ते फिर रख दी। मां दी पुत्र खांदा नहीं, अम्मी दिल नहीं करता। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। हाँ जी, अम्मी दिल नहीं करता। बेटा की गल है? अम्मी पता नहीं, रात को दी रोटी ने कोई ना खाधी। जो पिछली रात का वेला है तो मकान की छत से चढ़ के कदी इंज ते कदी इंज ते रोई जाता है। ते आखिर मां सी, मां उठी आंदी, पुत्र की गल है? अम्मी पता नहीं, जाके खुदा का वास्ता मेरे पीर नूं कह मैं 3 दिन नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता 3 दिन, मेरे को तो एक रात की जुदाई नहीं बर्दाश्त हो गई। उन्हें 3 छुट्टियां दे छड़ियां। अगले दिन सांझरे मां गई, आंटी पिया मैनू नहीं पता मेरा ते तेरे ते मेरे पुत्र का ते तेरा आपस की तल्लक है, लेकिन खुदा वास्ते ना उन्हें कुछ खाता है, ना पीता है, ना सुता है, वो ते रोई जाता है मेरा मुंह करके। आपने फरमाया, माई तुम ऐसे करनी दी मां नालों अगे ते नहीं, मेरा नबी ते ओनू इजाजत नहीं देता है। अच्छा ज्यादा ही रोता है, चंगा है जो वेगा ना तो दूरों ही जाते हैं जी जनाब देख पिया थले। वो कहता पीरा ना 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 मैं 3 रात मैं एक लम्हे दी आए, एक रात बड़ी औखी लगी है। ते ख्वाजा साहब भी रोना शुरू करता। ते फरमाया, दस हाँ मोहब्बत च रोना आउंदा कि नहीं आउंदा? फरमाया, दस मोहब्बत च रोना आउंदा कि नहीं आउंदा? ये दी दलील एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, ज़ुरबिल औला हुब्बा तुस्तिदा। मैं अबू हुरैरा हर वक्त इत्थे ही बैठा रहना है, एक दिन छड़ के एक दिन आया कर, मोहब्बत होर वधदी है, मोहब्बत वधदी है। अबू हुरैरा हुजूर दे कहण ते इंज पिछले पैरी पिछा नूं गए ना, इंज सरकार का चेहरा वेखदे पे, ते जदों इंज थोड़ा जिहा मुड़े सरकार का चेहरा कोझल होया ना, ते बेहोश होकर डिग गए। हाँ जी, बेहोश होकर गिर गए। सहाबा ने चुक के लिया, छट्टे मारे, पानी में होश आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की होया? कहने लगे, सोने तुसी हो गए एक रात छड़ के एक रात आवा मेरे को ती आज मोड़ दी ए मोड़ इंज मुड़िया दी ए जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। एवें नहीं, मेरे नबी ने फरमाया सारे दा मुश्किल काम केड़ा है? आपदे प्यारिਆਂ ਨੂੰ आपदे हथी कबर चलाउणा। आपदे अब्बे ਨੂੰ पुत्र लावे ते पुत्र आ जे पुत्र जेड़े पुत्र ਨੂੰ आप ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਲਾਵੇ ਕਬਰ 'ਚ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਰਾ
فرمایا سارے مشکل کام یہ آپ دے پیاریاں نوں جنہاں نال بہت پیار ہوئے ایتھوں محبت ہوئے کہ انہوں قبر چ لا کے بندہ کہ لے یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے اور جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملاں گے تے نال آکھیا لام لے چلو بند بند میرا لام لے چلو بند بند میرا میرے یار دے پلنگ بناونے نوں اللہ غنی بالا میریاں دا تسی وان وٹو چم رکھ لو سیج سجاونے نوں علی حیدر میاں باقی پنجرا بچیا رکھ لو یار دے جام پلاونے یہ بڑے اوکھے معاملے نے حضرت ٹائم بہت اتر ہو گیا اللہ تعالیٰ انہاں دے مزاراں تے ہور رحمتاں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ سانو انہاں دا اسوہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ پیچھے ویڈیو بنانے کی چلو